से पूछते हैं, अपने परमात्मा ईश्वर से पूछते हैं कि ए अल्लाह वो कौन सा नुस्खा और वो कौन सा इलाज है। अल्लाह कहता है, अब वो जवाब जो मेरे होठों पे आके रुका था सुनो, वो अल्लाह क्या कहता है। वो अल्लाह कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अमन और सलामती चाहते हो, ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का पसंदीदा दीन, उसका धर्म इस्लाम है, वो सबसे पसंदीदा है। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वो अल्लाह ये कहता है, वो परमात्मा, वो ईश्वर, ये हम पूरी दुनिया को ये कहता है कि अगर अल्लाह के सिवा, अल्लाह के इस भेजे हुए इस्लाम धर्म के सिवा अगर तुमने कोई और धर्म अपनाया, कोई और दीन, कोई और मजहब अपनाया, तो याद रखो दुनिया के अंदर भी तुम बेइत्मीनान और बेसुकूनी की जिंदगी गुजारोगे और आखिरत में भी तुम खसारे और घाटे में होगे। अल्लाह को इस्लाम के सिवा कोई धर्म पसंद नहीं है, कोई भी दीन, कोई भी मजहब मतलूब नहीं है। अमन और शांति की ये दौलत तुम्हें अगर मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम को छोड़कर हर जगह अशांत है, हर जगह बदअमनी है, हर जगह खौफ है, हर जगह डर है और हर जगह जुल्म और ज्यादती है। रहमत और आफत, प्रेम और मोहब्बत सिखलाने वाला, दो दिलों को जोड़ने वाला, मुसावात और बराबरी, उखुवत और भाईचारगी की तालीम देने वाला, इंसानियत और आदमियत का एहतराम और उसका इकराम सिखाने वाला, अगर इस संसार में, इस दुनिया के अंदर कोई धर्म है तो वो सिर्फ अल्लाह का पसंदीदा धर्म इस्लाम है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मारने वाला, जिलाने वाला है। इस्लाम मेरे अजीजों, इस्लाम जहां इस बात की तालीम देता है, वहीं अगर लफ्ज इस्लाम पर, इस शब्द इस्लाम के ऊपर अगर हम ध्यान दें और इसके ऊपर गौर करें तो खुद इस्लाम के अंदर ही अमन और सुकून का माना मौजूद है। सलामती, इस्लाम का मतलब है सलामती। हम मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो पहली फुर्सत में हम उसको जानते नहीं, हम उसको पहचानते नहीं, हम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। अरे तुम मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हो, तुम मुसलमानों को टेररिस्ट कहते हो, मुसलमानों को आतंकवाद कहते हो। अरे एक जालिम ने अगर ठप्पा लगा दिया दहशतगर्दी का, आतंकवादियत का, तो तुमने भी सोचा कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें और यहां भी हम वही रोल प्ले करें जो अब्बा हुजूर कर रहे हैं। और इस तरह से तुमने मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में न जाने क्या क्या नाम दे करके कत्ल गारत गरी का वो खतरनाक नाच नाचा है कि आज भारत की पेशानी सारी दुनिया के सामने झुक चुकी है और कलंक का टीका उसकी पेशानी के ऊपर लग गया है, जो शायद तुम्हारे किसी भी तरकीब से मिटाने से न मिटे। तुम अब्दुल कलाम नहीं, तो अब्दुल हिंद लेके आ जाओ, फिर भी मुसलमान अब इस झांसे में आने वाले समझ चुके हैं कि टेररिस्ट कौन है, दहशतगर्द कौन है जो जुल्म ज्यादती को दुनिया के अंदर बांट रहा है, कौन है जो जुल्म ज्यादती को फैला रहा है, कौन है फिलिस्तीन की धरती पर जो अमन और सलामती का बड़ा भारी दावेदार, लेकिन इंसान कुछ आदमियत को खत्म करने वाला, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को खत्म करने वाला कौन है, दुनिया जान चुकी है। तो मेरे अजीजों, कहने का मतलब यह है कि इस्लाम को बदनाम मत करो। इस्लाम तो सरापा अमन है, सरापा रहमत है, सरापा अखलाक व मोहब्बत है, सरापा अमन व शांति है, बल्कि अमन व सलामती का पैगाम्बर है। इस्लाम यही अमन व सलामती तकसीम करता है। अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अमन हो, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे, तुम अमन व सलामती की जिंदगी गुजारो। दूसरा भाई भी कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम्हारे ऊपर भी अमन हो, तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह की रहमत हो। हमारा तो यही दीन है, हमारा तो यही धर्म है, हमारा तो यही मजहब है कि हम सारे संसार में अमन व सुकून तकसीम करें, अमन व शांति तकसीम करें और जुल्म और ज्यादती के खिलाफ एक तेज तर्रार तलवार बन करके खड़े हों। जिस देश के अंदर, जिस मुल्क के अंदर भी जुल्म और ज्यादती हो रही है, मुसलमान हरगिज उस जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरे ये तो इस्लाम है, इस्लाम जिसके हाथों दिया गया, इस्लाम जो इस्लाम लेकर के आया है, रब्बे जुल जलाल ने दुनिया वालों से कहा कि दुनिया के लोगों, इस्लाम तो सरापा अमन और सलामती बना के मैं भेज ही रहा हूं। अरे ये जो लेके आ रहा है वो भी सरापा रहमत और शफकत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब, ऐ मेरे रसूल, हम तुझे दुनिया के अंदर भेज रहे हैं, सिर्फ जो तू दीन लेके जा रहा है यही अमन और सलामती वाला नहीं, बल्कि तू भी सरापा रहमत बना करके आया है। तू भी इस्लाम का पैकर है, तू भी शफ़क़त व मोहब्बत का पैकर बन करके आया है। तुम भी सरापा अमन हो, तुम भी सरापा रहमत हो। यही वजह है कि हम जब तारीख उठा करके देते हैं और
ہم اس عرب دیش کی نہیں پورے دنیا کا اتہاس اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس آج سے 14 یا 1500 برس پہلے اسی دنیا کے اندر جو ظلم و زیادتی تھی اور تو اور ہے. میں تمہارے سامنے پیش کروں دنیا کا اتہاس, دنیا کی تاریخ. یہی عرب ملک ہے جس عرب ملک کے اندر اللہ اکبر اگر میں وہ تاریخ بیان کروں, کون سا وہ ظلم تھا جو یہاں روا نہیں رکھا گیا, کون سی وہ دہشت گردیت تھی جو یہاں نہیں تھی, کون سی وہ آتنکوادیت کے کون سے وہ اصول تھے جو یہاں آزمائے نہیں جا رہے تھے. عورت پیدا ہوتی تھی ابھی دنیا کے اندر اس نے چند سانسیں بھی نہ لی تھی, فوراً اس کے گلے کو دبا دیا جاتا تھا. اتنا بڑا ظلم, اتنا بڑا اتیاچار کہیں کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں اگر ہم نے دیکھا ہے تو اس دور میں چند شرپسند, چند فسطائی طاقتیں, چند جو ہے کار سیوک کی شکلوں میں ہم نے گجرات کے اندر ضرور دیکھا ہے. اور وہ منظر جو مکے کی دھرتی پر اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے آنے سے پہلے جو منظر مکے کے اندر تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر, ہم نے اپنی آنکھوں سے انٹرنیٹ پر, اے ہمارے دیش کے بھائیوں, اے برادران وطن اور اے بھارت کے رہنے والے باسیوں, ہم نے اتہاس میں اس کو پڑھا تھا, اپنی آنکھوں سے وہ منظر تو نہ دیکھے تھے لیکن ہم نے بھارت کی سرزمین پر گجرات کے اندر وہ دہشت گردی کا ننگا ناچ دیکھا ہے اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے. اور ویڈیو فلموں کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے کہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ماں کے ساتھ ارے حیوان بھی میں انہیں نہیں کہہ سکتا کیونکہ حیوان اور جانور بھی اتنے بدترین سلوک نہیں کر سکتے جو بدترین سلوک ان کار سیوکوں نے اپنے دھرم کے نام پر گجرات کے سرزمین کے اوپر کیا ہے. اور وہ اعمال کیے ہیں کہ جناب علی حاملہ ماں کے ساتھ زنا کیا گیا اور اجتماعی بدکاریاں, ریپ کر کے, بلاತ್ಕಾರ کر کے ہم نے دیکھا اس کی تصویریں دیکھی ہم نے کہ ماں کے پیٹ کو چاک کر کے اس سے جو بچہ نکلا ہے, ارے اس بچے کو بھی ماں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیا. ہم نے مکے کی تاریخ پڑھی تھی لیکن ان مشرکین ہند کی, ان چند فسطائی طاقتوں کی ہم نے اپنے آنکھوں سے وہ داستان, وہ گویا تعبیر ہم نے دیکھی. یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا, میں کہتا ہوں یہ کوئی حیوان بھی نہیں کر سکتا, یہ جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور ہیں جانور. اللہ تو کہتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. واقعی مشرک کتنا پلید ہوتا ہے, واقعی اللہ کا باغی کتنا سرکش ہوتا ہے. اس کو ایشور کے اوپر کوئی, اللہ کے اوپر کوئی یقین نہیں. یہ سارے ہندو ایسے نہیں ہیں, یہ چند طاقتیں ہیں, فسطائی طاقتیں, جن کا خدا, جن کا دھرم, جن کا مذہب ان کی کرسی ہے, جن کا دھرم ان کی اپنی سیاست ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اور مسلمانوں تمہیں بھی چاہیے کہ اس اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی بربادی کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ان کو اسی دنیا کے اندر وہ عبرتناک سزا دے دے کہ پوری دنیا ان کو اس عبرتناک سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا. میرے عزیزوں, ہم ان مناظر کو نہیں بھول سکتے. اور کب کیا نہیں ہوا. بہرحال میں خاص طور سے چونکہ اپنے ملک کا رہنے والا ہوں اور اپنے ملک کی ان داستانوں کو میں جانتا ہوں, اس لیے میں اپنے برادران وطن سے یہ درخواست کروں گا کہ تم بھی اس سے راضی نہیں ہوگے. اے ہندو دھرم کے ماننے والے, ہندو دھرم میں بھی اتنا اتیاچار نہیں سکھلایا گیا ہے. یہ رام کے نام لینے والے, یہ رام کے نام پر کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں, یہ رام کے نام کو برباد کر رہے ہیں. یہ رام سیوک نہیں, یہ رام بھچک ہیں, بھچک. یہ رام کو بھی برباد کر رہے ہیں. رام ایسا ظالم آدمی تو نہیں تھا جتنا ظالم ان کے ماننے والے ہیں. آج مجھے بتایا جائے کہ ہندوستان کے اندر 36 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی 850 برس مسلمانوں کی حکومت ہندوستان کے اوپر رہی ہے, لیکن کوئی دنیا کا اتہاسک, کوئی دنیا کا مائی کلال, ارے جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرنے کے لیے تو بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں, لیکن کوئی صحیح ثبوت کے ساتھ کوئی بتلا دے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ کسی ہندو کی بہن بیٹیوں کے آنچلوں تک پہنچے ہوں. آج تک کوئی مائی کلال پیدا نہیں ہوا ہے جو بتلا دے. لیکن چند برسوں میں سن 47 کے بعد سے جو ننگے ناچ ناچے گئے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر, تقسیم ہند کے بعد پاکستان کا نام لے کر کے کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہا گیا,
کبھی پاکستان کا حوالہ دے کر کے کہ یہ مسلمان پاکستانی ایجنٹ ہیں، یہ مسلمان پاکستانی ہیں، یہ مسلمان فلاں ہیں، یہ مسلمان فلاں ہیں، اس نام دے کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ پوری لابی یہودیت کی، نصرانیت کی بغیر نام لیے ہوئے مشغول ہے، اور جہاں کہیں بھی دہشت گرد کا نام آتا، اور کامیاب بھی یہ ہوئے ہیں بے ایمانہ کہ جہاں کہیں بھی دہشت گرد کا نام آتا ہے فوراً عبداللہ یا عبد الرحمن کا نام ذہن میں ابھرتا ہے۔ یہ میڈیا نے کس طرح آج اسلام کو برباد کرنے اور اسلام کو مٹانے کی سازش کی ہے۔ مسلمانوں، تم اب سو مت، اب تم بیدار ہو جاؤ، اب تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ تم بہت سو لیے، تم نے بہت عیش کر لیے، تم نے بہت آرام کر لیے، لیکن کیا اپنے اسلام کو اس طرح ذلیل ہوتا ہوا تم دیکھو گے؟ کیا اپنے اسلام کو اس طرح بدنام ہوتا ہوا دیکھو گے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہمیں ایسے عالم میں، ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے اور ہم کیا کریں۔ میرے عزیزو، میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب اور دھرم ہے، یہ میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو اس لیے تم اسلام کی تعریف کر رہے ہو، اس لیے تم اسلام کی یہ تمام خوبیاں اور یہ تمام اچھائیاں دنیا کے سامنے بتلا رہے ہو کیونکہ تم اسلام کے ماننے والے ہو، اسلام لائے ہوئے ہو۔ ارے چلو ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اگر بیان کریں گے تو تم کہو گے یہ اپنا دھرم بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضل تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے کہ واقعی یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ صحیح ہیں، میں اپنی زبان سے نہیں۔ اور اگر ہم بھی اپنی دنیا میں دنیاوی مثال میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کیسا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے فلاں آدمی کو کیا دیکھتے ہو؟ ارے اس کے دوستوں کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں آدمی کے لچھن کیا ہیں، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کے کردار کیا ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے، میرے عزیزو، آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں۔ یہی مثال اسلام کے لیے ہے کہ اسلام کی رحمت اور شفقت کو سمجھنا ہے۔ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو آؤ اسلام کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو اسلام لے کے آ رہا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہی تو اسلام کی مکمل تعبیر ہیں، وہی تو مکمل اسلام کی مکمل نمونہ ہیں، وہ تو سراپا اسلام